اب جب تاجدار کائنات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں اور لوگوں کا اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا، کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہودیوں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی مول دی کہ آپ وہ حضور کے دشمن ہو گئے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے اور علماء یہود کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو علماء یہود ہیں انہوں نے دو وجہ سے، علماء یہود جو تھے انہوں نے دو وجہ سے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کیا کی دشمنی کی۔ ایک تو عدو بغاوت اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حسد۔ اب عدو بغاوت کیوں کی؟ بغاوت کی وجہ سے کیوں جو ہے پیارے محبوب کے دشمن ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ ایک باہر کا انسان اس شہر سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ باہر سے آیا اور شہر مدینہ کے اندر آ کر جہاں بڑے بڑے رؤساء رہتے ہیں ان تمام رؤساء سے بھی زیادہ عزت والا ہو گیا۔ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف کے اندر تمام وہاں کے رؤساء سے زیادہ عزت ملنا شروع ہو گئی تو یہودی اس وجہ سے کہ جو ہم میں سے ہے ہی نہیں، باہر سے آنے والا ہے، باہر سے آ کر ہم تمام کے اوپر فوقیت لے گیا عزت کے اندر، تو فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ عزت ملنے کی وجہ سے علماء یہود جو ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگے۔ اور فرمایا دوسری وجہ فرمایا حسد کی بنا پہ حسد کرنے لگے۔ حسد کیوں کرنے لگے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ فرمایا وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر علماء یہود یہ پڑھ چکے تھے کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب جو ہے اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے والے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب جو ہے اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، وہ پڑھ چکے تھے اور ساری کی ساری جو نبوت کی علامات تھیں، جو سارے کے سارے نبوت کے واقعات تھے، وہ سارے کے سارے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے۔ تو اب وہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان کب تشریف لائیں گے، تو وہ انتظار کر رہے تھے بڑی شدت کے ساتھ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے وہ سارے کے سارے اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ کون سے؟ وہ بنی اسرائیل سے تھے، بنی اسرائیل سے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اب جو آخری نبی آنے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن جو آخری نبی آیا وہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آیا۔ وہ کس سے آیا؟ بنی اسماعیل سے۔ تو جیسے ہی تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر بنی اسماعیل کے اندر مبعوث ہوئے تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ ان کے جد کے ہاں جو ہے وہ نبوت چلی گئی۔ وہ بھی تو ایک ہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ایک ہی ہے نا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد تھے اور یہ کیا تھی؟ حضرت یعقوب کی جو اولاد آگے سے چلی ہے تو اس سے جتنے بھی باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، تو ایک اس طرح سے جو جتنے بھی وہ آ رہے تھے وہ سارے کہاں سے تھے؟ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو اب نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے جو ہے نکل کر کہاں آ گئی؟ بنی اسماعیل کے اندر۔ تو جب تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث نہیں ہوئے، بنی اسماعیل کے اندر مبعوث ہوئے، تو یہ جد کے اندر جو ہے دوسرے جد میں جو ہے نبوت کے جانے کی وجہ سے وہ حسد کرنے لگے، عیاذ باللہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ رب ذوالجلال کی رحمت سے محروم ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ حسد کرنے لگے، پیارے محبوب کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے دو وجہ سے، عدوے بغاوت کی وجہ سے پیارے محبوب کے ساتھ دشمنی شروع کر دی اور عدوے حسد کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام سے بغاوت کرنے لگے۔